السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج کی شب جمعہ ہم سب امام حسین علیہ السلام کے زائر ہونے لگے ہیں۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا معلیٰ میں خوش آمدید امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ لوگ حاضر ہیں اس وقت۔ یقیناً آپ کے دل، روح، جسم، جان اہل بیت علیہ السلام کے لیے وقف ہیں، اور اسی لیے آج کا دن جو کہ ہمارے یہاں عراق میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، اس اعتبار سے آپ لوگوں کے دل بھی ملول ہوں گے، کیونکہ روایات جتنی بھی ہوں ہم عزائے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمیشہ ہمتن گوش ہیں اور برسر پیکار ہیں۔ اسی لیے نہ ہم ظاہر کی تکالیف کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی قسم کی پابندی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کی عقوبت کی پرواہ کرتے ہیں۔ شیعیان حیدر کرار علیہ السلام ہمیشہ سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم کامل طور پر حق مودت کو ادا کر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، مذہب اہل بیت علیہ السلام واحد مذہب ہے جو جتنا بھی جس انداز میں بھی دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے اور صحابہ کرام کا احترام کرتا نظر آتا ہے۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے، کیونکہ مذہب اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا کیا مقام ہے اور ان کے جانشین کا کیا مقام ہونا چاہیے اور ان کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ بتانے کی حد تک نہیں ہے بلکہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار یعنی خداوند متعال کا احسان ہے، ہم لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ہم ہر حال میں کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اسی طریقے سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ کافی حد تک جہاں پر بھی دیکھیں گے، جتنا بھی آپ جانچ پرکھ کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام سے ہم متمسک لوگ اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ جہاں پر بھی جس کسی نے بھی جس قسم کا بھی جملہ فکرہ عمل کیا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، ہم دفاع کرنے والے تھے، خواہ انہدام جنت البقیع ہو، خواہ کہیں پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدیقہ ہونے کا انکار کرنے والے ہوں، ہر جگہ پر الحمدللہ ہم ہیں جو احترام رسالت کو جانتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کی نشاندہی کرنے والے ہیں۔ لوگ اپنی منخواہی، منمانی، منچاہی باتیں کر کے توہین رسالت کو بھڑکانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ توہین رسالت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ گھرانے رسول پر حملہ کیا جائے، توہین رسالت وہاں ہوتی ہے جہاں پر رسول کی اکلوتی بیٹی کے خلاف کوئی جملہ ادا کیا جائے، توہین رسالت وہاں ہوتی ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے جانشین کے خلاف کوئی بات کی جائے، توہین رسالت وہاں ہوتی ہے جہاں پر خاندان عصمت و طہارت کو چھوڑ کر کسی اور سے تمسک کیا جائے۔ ہم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، ہم اس حدیث کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ ہر مذہب اور ہر فرقے نے اسے قبول بھی کیا ہے اور یہ متفق فیہ حدیث ہے، لہذا ہم سب دعوت آپ کو یہی دیتے ہیں کہ دامن ان کا پکڑو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو جن کی اطاعت کرنا فائدہ دے، جن کی اطاعت میں یقین ہو کہ کجی نہیں ہے، جن کی اطاعت کے اندر اعتماد ہو کہ ان کے ساتھ چل کے ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکیں گے نہیں، اور دلیل ہماری تمہاری کہی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، دلیل وہاں سے ہونی چاہیے جہاں سے صاحب دلیل کو دلیلیں ملا کرتی ہیں، اور وہ دلیل قرآن ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان ہے، اور راوی بھی ایسا ہونا چاہیے جو جھوٹا نہیں ہو، ثقہ ہونا چاہیے۔ ثقہ ہونے کے لیے بھی شرائط ہیں اور ان شرائط پر پورا اترتا ہو راوی، لہذا ہمارے ساتھ شاہر اہل بیت علیہ السلام علی عادل صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ علیکم السلام، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے قبلہ؟ جی میں سن رہا ہوں، یا علی مدد۔ مولا علی مدد قبلہ، مولا علی مدد۔ سلامت رہیں، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے، بسم اللہ۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ۔
ابتدا کیجیے، بسم اللہ۔ جی 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 آپ منتظر ہیں، آپ شروع کریں گے؟ جی اچھی بات ہے قبلہ، میں شروع کروں؟ جی بسم اللہ کیجیے، ہم کافی دیر سے منتظر ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ لوگوں نے موقع دیا مجھے۔ سلامت رہیے۔ سلام کے چند بند بارگاہ امام حسین مولا علی و جناب زینب کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ۔ یا علی آئیے زینب کو بچانے کے لیے، یا علی آئیے زینب کو بچانے کے لیے، فوج کی آتی ہے خیموں کو جلانے کے لیے، کب سے بے ہوش دوا ہے نہ غذا کو، بے ہوش دوا ہے نہ ضابط کو، وہ زنجیر بھی لائے ہیں پنہانے کے لیے، تو زنجیر بھی لائے ہیں پنہانے کے لیے، سر شبیر ہے نیزے پا علم والا، سر شبیر ہے نیزے پہ علم والا، ثانی فاطمہ زہرا کو رلانے کے لیے، ثانی فاطمہ زہرا کو رلانے کے لیے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے ہیں ناریرن سے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے ہیں ناریرن سے، مسند احمد مختار جلانے کے لیے، مسند احمد مختار جلانے کے لیے۔ اور جناب سکینہ کے حوالے سے شعر ہے کہ لاش شبیر کہتی ہے سکینہ رو کے، لاش شبیر پہ کہتی ہے سکینہ رو کے، میں آئی ہوں رخسار دکھانے کے لیے،
بابا میں آئی ہوں رخسار دکھانے کے لیے، بے کسی دیکھیے آتا نہیں کوئی مونس، بے کسی دیکھیے آتا نہیں کوئی مونس، لاش مظلوم کی مختل سے اٹھانے کے لیے، لاش مظلوم کی مختل سے اٹھانے کے لیے، اور یوں تو دنیا میں بہت گزرے ہیں صابر، دنیا میں بہت گزرے ہیں صابر، صبر لے کے کھانے یہ صبر لیکن ہے محمد کے گھرانے کے لیے، یا علی یہ زینب کو بچانے کے لیے، فوج کی آتی ہے خیموں کو جلانے کے لیے، یا علی یہ زینب کو بچانے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بہت ممنون قبلہ، اور دعاؤں کی التماس آپ سے، آپ وہیں پر ہیں روضہ امام کے قریب، دعاؤں کی محتاج دعا قبلہ۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، مولا آپ کو ہر شر بلا وبا سے محفوظ رکھیں، عزتوں کی حفاظت ہو، آپ کے بزرگوں کی حفاظت ہو، جلد کربلا مولانا نصیب ہو، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ ایام اہل بیت علیہ السلام ہیں، یقیناً اہل بیت علیہ السلام ہر دن میں ہماری بات سنتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جہاں کہیں بھی جس گوشے میں بھی دنیا کے آباد ہیں، تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں۔ خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے منتظرین میں آپ سب شمار ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام آپ سب کی عاقبت بالخیر کرے۔ ہر امتحان میں آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ اور امتحان ہمارا یہی ہے آج کل کہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ ہر والا والی بات بھی ہم شمار کر سکتے ہیں کہ ایک چھننی میں ہمیں چھانا جائے گا، وہ چھاننے والا سسٹم جو ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، حقدار کو حق پہنچانا چاہیے، اور ہمیں اپنی ضروریات کو محدود کر کے دوسروں کی ضروریات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں اس کل کی فکر کرنی چاہیے جس کل کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں کہ حجت خدا کا ظہور ہوگا، اور اسی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا گزر جانی ہے، اور ہم اس میں اسی طریقے سے گزر جائیں گے جس طریقے سے ہمارے بزرگ گزر گئے، لہذا گھبرانا نہیں چاہیے، نہ موت سے ڈرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں کسی دوسری چیز سے گھبرانا چاہیے۔ ہاں، فیس کرنا چاہیے، ہر چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آزمائش، عربی زبان میں بلا کہہ دیا جاتا ہے، اور اس بلا اور آزمائش کے اندر ہمیں چاہیے ثابت قدم رہیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہا کہ جب انسان مرنے لگے گا تو اس کے سامنے شیطان مختلف قسم کے پیالے بھر کے آ جائے گا، نجاست کا ہوگا یا جیسا بھی کوئی ایسی چیز پیش کرے گا اس کے سامنے کہ تو یہ کام کر تو میں تجھے تیری محبت والی چیز چھوڑ دوں گا۔ اور جو شخص اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، مثلا
کچھ جگہوں پہ شیشہ پسند کیا جاتا ہے، علاقے ہیں نام نہیں لینا چاہتا میں، کچھ کسی شخص کو کتابوں سے بہت الفت ہوتی ہے، کسی کو کمپیوٹر، کسی کو لیپ ٹاپ، کسی کو اولاد پسند ہوتی ہے، شیطان لے آتا ہے کہ تیری اولاد کو مار دوں گا، اور تو اگر بچانا چاہتا ہے انہیں، یعنی آپ کی پیاری سے پیاری چیز کو شیطان آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اور آپ کے مرنے کے قریب آپ کو ورغلانے، بہکانے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخری دم اس ایمان کو سلب کر لوں۔ اس ایمان کے سلب ہونے سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک تو یہ کرنا چاہیے، دعائے عدیلہ کہی گئی ہے، اسے پڑھا کریں، کیونکہ یہ آخر وقت میں آپ کے ایمان کو آپ تک لوٹائے گی اور آپ کو کافر مرنے سے بچائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں کسی بھی چیز سے ایسی وابستگی نہیں رکھنی چاہیے کہ جس کے سبب سے ہم اپنا ایمان بیچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ گھر ہے، گاڑی ہے، اولاد ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے لیے ایمان مہم ہونا چاہیے، اس ایمان کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ لہذا ہمارا ایمان اہل بیت علیہ السلام ہے۔ نوح خان حسن رضا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے اس پروگرام میں داخل ثواب ہونے کا موقع دیا۔ سلامت رہیں۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا ایک منقبت سے، کربلا کے حوالے سے، بسم اللہ۔ اور سلام پیش کروں گا سب سے پہلے مولا کی بارگاہ میں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین مولا علی الحسین مولا علی الحسین مولا الحسین۔ آغاز کرتا ہوں کلام کا، دیکھیے گا۔ بسم اللہ۔ جناب مظہر آپ کے ساتھ تجربہ فارغ عنایت کلام آپ کے صلی سامنے۔ اللہ محمد و آل محمد۔ میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے، میرا رزق علم و ہنر کربلا سے آتا ہے، اور مانگتا ہوں رب سے مگر کربلا سے آتا ہے، مانگتا ہوں رب سے مگر کربلا سے آتا ہے۔ اور پھر دیکھیے گا، بسم اللہ۔ کہ میں تو اپنی جانب سے شعر کہتا رہتا ہوں، شعر کہتا رہتا ہوں، سوز عشق کاغذ پر کربلا سے آتا ہے، سوز عشق کاغذ پر کربلا سے آتا ہے۔ ہلو، بسم اللہ، بسم اللہ۔ جی، شکر کرتا رہتا ہوں اپنی دال روٹی پر، اپنی دال روٹی پر، کہ صدقہ علی اصغر کربلا سے آتا ہے، صدقہ علی اصغر کربلا سے آتا ہے۔ اور شعر بھی کس مطابق عنایت ہو کہ جب کوئی بلاتا ہے اس کو وقت مشکل میں، اس کو وقت مشکل میں ایک جری وفا پہ کر کربلا سے آتا ہے، فرش غم پہ آتی ہے سیدہ بقیہ سے،
سیدہ بقیہ سے بے کفن علی پاک سر کربلا سے آتا ہے، بے کفن علی پاک سر کربلا سے آتا ہے، اور آج تک رلاتا ہے یہ سوال صغرا کا، یہ سوال صغرا کا، کیا میرا علی اکبر کربلا سے آتا ہے؟ اور دیکھیے گا کہ دوستوں سے کہتا ہوں رب سے مل کے آیا ہوں، رب سے مل کے آیا ہوں، کہ جب بھی لوٹ کر مظہر کربلا سے آتا ہے، جب بھی لوٹ کر مظہر کربلا سے آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل کریں، اور جلد کربلائے مولا آ کر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے ایام میں سے آج کا دن شب جمعہ آپ کے ہاں لگ گیا ہوگا، ہمارے ہاں شام ہو گئی ہے، مغرب ہونے کے قریب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مقام آمد اور مقام شہادت جو تھی وہ مدینہ منورہ تھی، اور مولا کی ظاہری عمر مبارک 65 سال تھی، اور علت کا معلول سے کے بعد ہونا ہوتا ہے، لہذا علت خلقت کائنات اہل بیت علیہ السلام ہے، تو یقیناً اہل بیت علیہ السلام پہلے تھے، کائنات بعد میں ہوئی، لہذا ظاہری طور پر جو دنیا میں آنا میں نے کہا اس سے مراد یہی ہے کہ معصوم علیہ السلام ظاہری طور پر 65 سال کے تھے، اور مولا کی مدت امامت 34 سال تھی، یعنی 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ظاہری امامت ملی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی کا جو نقش تھا اللہم انت ثقتی یا اللہ خالق کل شے تھا۔ مولا کی جو زوجات مطہرات تھیں ان میں حمیدۃ البریہ اور مغربیہ بنت سعید تھیں، اور ان کو ام ولد تھی، ان کو مصفات بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے مولا کے زمانے کے بادشاہوں کے نام ہشام ابن عبد الملک، الولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن الولید بن عبد الملک، ابراہیم ابن ولید بن عبد الملک، اور مروان بن محمد المعروف بالحمار، یہ مولا کے زمانے کے بادشاہ تھے۔ اور مولا کے زمانے کے اندر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، جن میں سے ایک جو ہے حکام جو تھے مولا کے زمانے کے اندر عباسیوں میں سے ابو العباس عبد المعروف صفاح، جو بہت زیادہ خون بہانے کی وجہ سے صفاح مشہور ہو گیا تھا، اور دوسرا جو تھا ابو جعفر منصور جو دوانیکی کے نام سے مشہور تھا، اور مولا کی شہادت کا سبب بھی یہی شخص بنا ہے، اور مولا شہید جو مولا ہوئے ہیں تو مولا شہید 148 ہجری کے اندر ہوئے ہیں، 25 شوال تھی، ہمارے ہاں 25 شوال منائی جاتی ہے، پاک و ہند کے اندر 15 شوال منائی جاتی ہے۔ مولا کی شہادت کا سبب جو تھا وہ مولا کو زہر دیا گیا تھا، اور یہ احکام جو صادر ہوئے تھے منصور دوانیکی کی طرف سے صادر ہوئے تھے، جس کے بعد مولا کو زہر دیا گیا تھا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ایک درود ہم پڑھتے ہیں ساتھ مل کر، کیونکہ جو مخصوص دن ہوتا ہے اس دن درود مولا پر پڑھنا چاہیے، زیارت پڑھنی چاہیے۔
तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला जाफ़र इब्न मुहम्मदिन इस-सादिक़ ख़ाज़िनिल इल्म अद्दाई इलैका बिल हक़ अन्नूरिल मुबीन अल्लाहुम्मा व कमा जअलतहु मअदिन कलामिका व वहयिक व ख़ाज़िन इल्मिक व लिसान तौहीदिक व वली अमरिक व मुस्तहफ़िज़ दीनिक फ़सल्ली अलैहि अफ़ज़ल मा सल्लैत अला अहद मिन असियाइक व हुज्जजिक इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन दरूद भेजता है, हमें भी दरूद भेजना चाहिए। दरूद है उनकी ज़ात के ऊपर, सलामतियाँ हैं उनकी ज़ात पर। अच्छा, सलाम को चंद मानों में हम इस्तेमाल करते हैं। एक मरतबा सलाम करते हैं अपने तज़ल्लुल व तहक्कुर को पेश करने के लिए उनके हुज़ूर, कि हम उनके हुज़ूर ख़ाशे और ख़ाज़े हैं। एक मरतबा सलाम होता है उस माने में कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए सलाम भेजने का हुक्म दिया है। एक मरतबा सलाम इस माने में इस्तेमाल किया जाता है कि उन पर रहमतें बरकतें हों, और ये रहमतें बरकतें हमारी तरफ से कम ही होंगी जितना मर्ज़ी है कह ले। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह हमारी क्या औकात, हमारी क्या मजाल, तू भेज उनके ऊपर दरूद, तेरी तरफ से जो दरूद भेजेगा तेरी शायान शान होगा। हम दुआ करते हैं कि उनके ऊपर अल्लाह दरूद भेजे, वरना सलाम और दरूद हमारी तरफ से जितना बड़ा अजीम हो जाए, लेकिन वो हमसे बहुत ही बड़े अजीम, बहुत बड़े और बहुत ही वक़ार वाले हैं, लिहाजा हमारे जैसा उनसे कलाम कर लेता है, ये बहुत बड़ी एक अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से इनायत है, वरना हम कहाँ उनसे कलाम कर सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की शब लग रही है, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शिद्दत का सबब है। देखिए, कुछ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बारे में शहादत के अल्फाज कम ही मिले हैं, कम ही वाक़े हुए हैं कि शहादत के अल्फाज वाक़े हुए हैं, और मासूम अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए अल्फाज बहुत ही कलील मिलते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस भी उन ज़वात में से एक हैं जिनकी शहादत के बारे में चंद ही जुमलात मिलते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को बादशाह वक्त ने अंगूर में जहर देने का हुक्म दे दिया। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन सैयद वहीद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान सैयद वहीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। काश न मारे जाते, काश न मारे जाते, काश न मारे जाते। दोनों बाजू ज़ैनब के सहारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते। होते अब्बास तो छिनती नारिगा ज़ैनब की, आओ में मुज़्तर
کہ نہ بیڑی ڈلتی غازیان بھی نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے شام غربت نہ سکینہ تو تماچے لگتے گوشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کبھی بازو کبھی چہرہ کبھی سینہ پیٹا قید خانے سے وطن آئی تو زینب نے کہا نہ یوں غم میں گزارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا اے چچا لاتی نہ زندان میں یوں ہم کو قضا ساتھ گر ہم بھی تمہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے حال کربل جو کوئی پوچھتا تھا نور علی روکے زینب یہی کہتی تھی صدا نور علی کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے لگا ہے میرا آگ سینے سے لگاؤ بابا تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگ سینے سے لگاؤ بابا میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا قید تنہائی میں دم اٹھنے لگا ہے میرا آگ سینے سے میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے میری امداد کو آؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگ سینے سے لگا
لگاؤ بابا، مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے زمین پر آئے، قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی، اپنی گودی میں سلاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آگے سینے پہ لگاؤ بابا، حبیوں کے بھی بندے ہاتھ پس گردن ہیں، او بلا کیسے میری آنکھوں سے آنسو پہنچے، بے سہارا ہوں یتیمی کا کڑا موسم ہے، اپنی صورت تو دکھاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آگے سینے سے لگاؤ بابا، یا اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یقین جانیے آپ نے محبت سے حضوری پیدا کی، میں اتنا وقت نہیں دے سکا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کا پرسہ اپنی جناب میں مقبول فرمائے، جلد کربلائے مولا آ کر مل کر ہم سب ملیں، ماتم کریں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ خداوند متعالی آپ کو ہر بلا سے، وبا سے اور اس دنیا کی ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اہل بیت کے ساتھ ہوں۔ حجت خدا کے لیے دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔